آ رہے ہیں ایک عالم دین کے انتقال کے اوپر۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ علامہ خادم حسین رضوی تھے کون۔ اٹک میں یہ پیدا ہوئے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور 2017 میں یہ اچانک منظر عام پہ آتے ہیں۔ ناموس رسالت کے لیے جب اس دور میں ایک متنازع قانون بن رہا تھا، اور وہ متنازع قانون یہودیوں کی اور قادیانیوں کی خواہش کے اوپر بن رہا تھا، تو اس وقت ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کی ٹانگیں بھی نہیں تھیں، یعنی ایک معذور شخص کھڑا ہو گیا اور آ کے سامنے چٹان بن کے، دیوار بن کے کھڑا ہو گیا کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا، 2017 چل رہا تھا، اور اس وقت انہوں نے مجبور کر دیا اس دور میں حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر، اور وہ سارا معاملہ ختم کیا گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے مطالبات تسلیم کیے گئے، اس کے لیے ان کو فیض آباد میں دھرنا دینا پڑا، اور پھر وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ یہ پہلی مرتبہ منظر عام پہ آئے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے، ان کے طریقہ کار سے بہت سارے لوگ اختلاف کرتے تھے، یعنی بعض اوقات وہ ایسی زبان استعمال کرتے تھے جو تلخ تھی، تھوڑی سخت تھی، لیکن یہ ان کی گھنٹوں کی تقریر کے اندر سے چند جملے ہوا کرتے تھے۔ یعنی پاکستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا بڑا سیانا ہے، لبرلز جو ہے وہ آپ کو پتا ہے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب نے مثال کے طور پہ اگر 2 گھنٹے کی تقریر کی تو اس میں اگر ایک لوز جملہ ہے یا کسی جگہ پہ انہوں نے غلط لفظ استعمال کیا تو اس کو نکالیں گے اور نکال کے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے تھے، اور لیکن وہ جملے تو ان کے اپنے منہ سے نکلتے تھے علامہ صاحب کے۔ اس پہ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت کے لیے پاکستان میں جو آواز سب سے بلند ہوتی تھی اور سب سے پہلے کھڑی ہوتی تھی وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی ہوتی تھی۔ یہ نہ صرف ایک عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، بلکہ ان کو اقبالیات کے اوپر بہت عبور تھا۔ میری نظر میں پاکستان میں جو اس وقت جتنے علماء موجود ہیں ان میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے اوپر کسی کو اتنا عبور نہیں تھا جتنا خادم حسین رضوی صاحب کو تھا۔ ایک بڑے نڈر آدمی تھے، بے باک آدمی تھے، بڑا کھل کے بات کرتے تھے۔ جہاں ان کو لگا مجھے ایجنسیوں کو بارے میں بات کرنی ہے کھل کے کی، جہاں لگا اداروں کے بات کرنی ہے کھل کر کی، جہاں لگا پولیس کے اوپر بات کرنی ہے کھل کر کی، جہاں حکومت کو ٹارگٹ کرنا ہے کھل کر کیا۔ کبھی کسی سے ہم نے ان کو ڈرے ہوئے یا گھبرائے ہوئے نہیں دیکھا، مشکل حالات کے باوجود۔